کے لیے کرنا چاہو ملا لینا اپنا عمل. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم کہو کہ نہیں ہمارے باپ دادا کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے باپ دادے کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے ہر امت کے لیے اس کا نبی اور رسول بھیجا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث اور سنیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280. حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا. حدیث کے الفاظ سننا غور سے، کل امتی، ساری امت. رسول اللہ کی امت میں ابھی جتنے لوگ ہیں کس کی امت میں ہیں؟ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کس کا امتی ہے؟ رسول اللہ کا. اب اتنا جملہ مان لو تو حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا. لوگ دلیل دیتے ہیں، الم تر الی الذین کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. نماز میں ہاتھ روکے رکھو، رفع الیدین نہ کرو. آگے نہیں پڑھتے، آگے نہیں بتاتے کہ یہ آیت کس وقت کہاں کس کے بارے میں نازل ہوئی. فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد فرض ہو گیا تو منافق کہنے لگے اچھا ہمیں ہمارا رب ہمیں مقررہ وقت تک جینے نہیں دے رہا ہے. مکے کے اندر تھا ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز ملی ہے بس پڑھتے رہو. مدینے میں جا کے جہاد کا حکم نازل ہوا تو پھر اچھا یہ ہمیں ایسا نہیں کرنے دیتا. لوگوں نے اس کو عدم رفع الیدین میں دلیل بنا لی. مارو سر پھوتے کٹنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب، بس قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ. آگے نہ پڑھوں میں. وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ کب کی بات ہے؟ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. یعنی نشے کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. ایسے یہاں پہ بھی کیا ہے جملہ؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا. عجیب تھا جملہ. لیکن اللہ کے نبی نے پھر بعد میں کیا کہا؟ الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے منع کر دیا. عجیب لگ رہا ہے، جنت میں جانے سے منع کرے گا کوئی؟ تعجب ہوا صحابہ کو. قالوا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور انکار، ایسا کیسے؟ کافر بھی کہتا ہے بہشت میں جاؤں گا میں، کافر بھی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا. جنت میں جانے سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں عملاً کرے ایک الگ بات ہے لیکن زبان سے مطلب ہی نہیں. کہا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فلاں مسلک والے، فلاں زمانے کے لوگ، فلاں امام کے ماننے والے. کیا پہچان بتائی؟ معلوم ہے پہچان کیا بتائی؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت و فرمانبرداری کی، جس نے اپنی خوشیاں میری خوشیوں کی طرح، اپنے غم میرے غم کی طرح، اپنی نماز میری نماز کی طرح، اپنی عبادت میری عبادت کی طرح. من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، اور جس نے عملاً میری نافرمانی کر دی. زبان سے کوئی مسلمان کرتا ہے؟ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، دخل النار، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. صحیح بخاری کی جاؤ، جس مسئلے کو فالو کرتے ہو 72-80 نمبر کی روایت ہے، اٹھا کے دیکھ لو. لیکن دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے ہم سب سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن پرنالا اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو ہدایت دے اور زبان کی دماغ کی دریچے کھلے سوچیں تو پھر حق کو اپناتے ہیں، سچ کو اپناتے ہیں، پھر غلط کو چھوڑتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو کہنے دو، سننے دو، پڑھنے دو ہیں کتابوں میں، لیکن ہمارے ابا بھی تو کچھ تھے، ہمارے فلاں بھی تو کچھ تھے. نہیں، اللہ کی قسم یہ زندگی مختصر سی ہے، اور زندگی نام ہے قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں پی ایچ ڈی کرنے کا. زندگی نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت اپنانے کا. زندگی نام ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کا. زندگی گزار کر کے چلے جائیں، اس کو نہ سمجھے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو افسوس ہی ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے. تیسرا عمل، قرآن و حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ تیسرا سبب جہنم سے آزادی کا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری.